ہیں یا نہیں. اور ساری دنیا جانتی ہے کہ جہاں 90% جو ہے سے زیادہ مسلمان تھے اور جن کا نعرہ ہی تھا کہ پاکستان کے ساتھ شمولیت کا اور پاکستان کے ساتھ شراکت کا، اور جو ہمارا ہندوستان کی تقسیم کا ایک فارمولا بنا تھا، اس میں بھی جو بھی مسلم اکثریتی آبادی کا علاقہ تھا وہ پاکستان میں آنا تھا. اور اس لیے کوئی ایسا ابہام نہیں تھا کہ کشمیر کے عوام نے ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ پاکستان کے حق میں یہ فیصلہ دینا تھا، اور پاکستان کا جو ہے وہ تقسیم کا ایجنڈا بھی مکمل ہونا تھی. تو اس لیے پاکستان کے اس وقت تو خیر وزیر اعظم لیاقت علی خان نے اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس قرارداد کو جنگ بندی کر دی. اگرچہ ہندو جو تھا سامراج اور ڈوگرا راج نے پھر بھی ہماری فورسز کو دھکیلتے، ہمارے بلکہ جو قبائلی تھے ان کو دھکیل کر ہمیں یہاں تک لے آئے جو آج آزاد کشمیر کی سرحد ہے. اور اس ناطہ سے وہ 49 سے لے کر آج تک اس قرارداد پر پھر عمل نہیں ہوا، اس کا بار بار اعادہ کیا گیا. اور دنیا کی تاریخ میں یہ سب سے یہ جو ہے طویل ترین ایک قرارداد ہے جو جس پر عمل داری نہیں کی گئی ہے، اور اس کی تشنگی ہے، جس کا مقصد یہ بھی ہوا کہ یہ تکمیل جو تھی تقسیم کی وہ آج تک نامکمل ہے. اور پاکستان ہمیشہ جو ہے پاکستان ان کشمیری ہمارے بھائیوں کی جن کے ساتھ بے انتہا مظالم کیے گئے ہیں، جن کی لاکھوں سے زیادہ قتل کیے گئے ہیں، جن کی عصمت دری ہماری جو ہے مسلمان کشمیریوں کی گئی ہے، جن کے بچوں کو پیلٹ گن سے گولیاں مار کر ان کو نابینا کیا گیا ہے، اور جن پر یعنی وہ ایسے مظالم ڈھائے گئے ہیں جو شرمناک حد تک بیان کرنے سے بھی جو ہے وہ آتا ہے اس پہ. تو لیکن اس کے باوجود آج کشمیری جو ہے آج بھی وہ جو ہے اپنی آواز کو وہ بانگ دہل بلند کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. اور جب بھی نعرہ لگتا ہے تو کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو اس وقت ضلع سبحانی جن کو ماشاءاللہ لندن سے تاج پوشی کے لایا گیا ہے، وہ یہاں واجپئی صاحب کو جو ہے دعوت دے کر اور بلا ویزوں کے اپنے جو ہے نجی محفلوں میں بھی بلاتے ہیں، اور وہاں کا بزنس ٹائکون جو ہے وہ ماشاءاللہ ان کے ساتھ جو ہے مل کر بزنس کے لیے بھی جو کرتے ہیں. اور پھر وہ آج بھی اپنے منشور میں کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے بہت اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. تو رحم کرو اس ملک کی غیرت اور حمیت پر کہ آج جب کہ مودی کی سرکار نے اٹھا کے اس کا ضم کر دیا ہے، 370 کو ختم کر کے آئین سے شک ختم کر کے آج اس نے اٹوٹ انگ کا جو خواب ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور آج اس نے دھجیاں اڑا کے قرارداد جو 1949 کی تھی اس پہ بھی دھجیاں اڑا کر اس پر جو ہے ڈیفائنٹ ہے اور بات بھی نہیں کرنا اس پر گوارا کرتا ہے. پھر بھی ہمارے جو ہے حکمران کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ان کے ساتھ دوستی کرنی ہے. دوستی کسی قیمت پر نہیں ہو سکتی جب تک 370 کو ختم نہیں کیا جاتا ہے اور وہی جو ہے قرارداد کو بحال کر کے اور اس پر جب تک عمل داری نہیں کی جا سکتی. تو اس لیے ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ہمارا بچہ کشمیریوں کے ساتھ ہے، اور ان کی جد و جہد میں ہم ہر طریقے سے پاکستان کے دل دھڑکتے ہیں. پاکستان کشمیر کو جنت نظیر ایک ایسی وادی سمجھتا ہے جو پاکستان کی تکمیل اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کشمیر کا مسئلے کو اور کشمیریوں کی رائے کے تابع فیصلہ نہیں کیا جا سکتا جب تک جو کہ 1949 سے یہ قرارداد جو ہے تشنگی کا شکار ہے. اس لیے ہم یہی توقع کرتے ہیں اپنے حکمرانوں سے بھی کہ وہ مسلم امہ کے اس جینوسائیڈ سے جو ہے وہ احتراز کریں. وہاں ہندوستان کی کشمیر جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پر انہوں نے زمینیں خرید کر کے ہندو کو دیتے جا رہے ہیں. وہاں مسلمانوں کی جو ہے نسل کشی کی جا رہی ہے.
وہاں مسلم ایریا کو، مسلم کشمیر کو ہندوتا میں جو ہے تبدیل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ وہاں آپ بابری مسجد کو دیکھیں، ہندوستان میں جہاں مسجد تھی وہاں مندر بنا دیا گیا ہے، اور وہاں کی عدالتیں بھی ڈھٹائی اور بے حیائی سے وہ بین الاقوامی قوانین کو پس پشت رکھ کے وہاں وہ بھی ہندوتا کو فروغ دے رہی ہے۔ اور یہ سیکولر انڈیا کا جو رٹ لگاتا تھا مودی، آج وہ ہندوتا سیدھا جو ہے وہ وہاں راج کام کر رہا ہے، اور مسلمانوں کو وہ وہاں جس انداز سے اذیت اور کرب سے مسلمان گزر رہے ہیں، ہم مسلم امہ کے ساتھ ہیں، وہ دنیا میں جس جگہ ہے۔ اور فلسطینیوں کا بھی دیکھیں، جو وہاں بھی ایک جو ہے بلکہ صفایا کیا جا رہا ہے وہاں ہمارے فلسطینیوں کا، اس پہ بھی مسلم امہ کی بے حسی، اور مسلم امہ کی سوائے ایک دو ممالک کے، یعنی 54 ممالک میں سے جو ہے وہ 2 ہی ملک ایسے ہیں جو ان کے ساتھ ہم یکجہتی دکھا رہے ہیں، اور اگرچہ وہ امریکہ کی یلغار کے تابع بھی آ چکے، لیکن انہوں نے ایک مسلمان ہونے کا اور صحیح جو ہے ثابت کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج یہ بین الاقوامی ضمیر کو جگانا پڑے گا۔ آج بین الاقوامی ضمیر کدھر ہے، سو گیا ہے؟ کیا یہ کرسچن اگر کسی ایریا میں ہوتا تو کیا وہاں بھی ان کا یہی طرز عمل، یہی ایٹیٹیوڈ ہوتا جو وہ فلسطینیوں اور کشمیریوں میں کی جو ہے نسل کشی کے ساتھ بے حسی اور خاموشی کے ساتھ سائیڈ کر رہے ہیں؟ ادھر یہاں ہندوتا کی کر رہے ہیں اور وہاں یہودی اسرائیل کی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج مسلم امہ کو یکجا ہو کر OIC کو فعال کردار ادا کرنا چاہیے، اور پاکستان کو ایز اے فور رنر، ایز اے فرنٹ لائن اسٹیٹ جو ہے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان واحد ایک اٹامک پاور ہے جو دنیا میں مسلمان ملکوں میں جو ممالک میں سے ہے۔ سو ہماری افواج پاکستان بھی آج دنیا کی 5ویں جو ہے مضبوط ترین اور ماشاءاللہ عددی برتری رکھتی ہے، اور جتنی ہارڈنڈ اس وقت ہماری افواج پاکستان ہے وہ بھی اس چیلنج سے، ہر چیلنج سے نبرد آزما ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں کسی سے جو ہے معذرت خواہاں انداز میں ہمیں نیچے لگ کے یا جو ہے ہمیں معذرت کرتے ہوئے ضرورت نہیں ہے۔ آئے اوپنلی کریں، پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ ہے۔ آپ ڈپلومیٹک لیول پہ کریں، آپ OIC کی لیول پر کریں، آپ مسلم امہ کو اکٹھا کر کے بین الاقوامی سطح پر جائیں، آپ اس کو انسسٹ کریں، اصرار کریں کہ یہ جو 5 فروری 1949 کی قرارداد تھی یونائٹڈ نیشنز پر کی، اس پر عمل کیا جائے۔ یہ آج جو ہے 2024 میں اب سوشل میڈیا کا، اب گلوبلائزیشن کا، اب ایک گلوبل ولیج ہے دنیا میں۔ سو اس لیے کہیں بھی انسان کا خون رس رہا ہو تو وہ سارا جسم جو ہے وہ بے چین ہونا چاہیے۔ ہمارا ایک گلوبل ولیج کے ناطہ سے ایک جسم کے مانند ہماری دنیا ہے، اور جسم کے کسی حصے میں بھی اگر خون رس رہا ہو، تکلیف ہو رہی ہو، اس کو ظلم کیا جا رہا ہو، اس پر تشدد کیا جا رہا ہو، تو میں سمجھتا ہوں ساری انسانیت، ساری دنیا اور سارا اس جسم پر جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ جس سے تمام جسم جو ہے وہ زائل ہو سکتا ہے۔ سو آئیے ہم دنیا کو بچائیں، دنیا کو خوشحالی کی طرف لے کے جائیں، ہم نفرتوں کی سیاست کو ختم کریں، اور ہم معاملات کو، یونائٹڈ نیشنز کو بھی چاہیے کہ پرو ایکٹیولی جو اپنا قرارداد کرتی ہے اس پر عمل بھی کروائے۔ فلسطین میں اگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس فیصلہ دیتی ہے تو اس پر عملداری بھی کروائی جائے۔ سو ان الفاظ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آج یوم کشمیر پر ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، ہم انہیں یقین دلانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا بچہ آپ کے ساتھ ہے، ہمارے خون کے آخری قطرے تک ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہمارا آپ کا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے ہمارے آپ کے رشتے میں جو ایک تقدس ہے، ایک متفقہ چیز ہے، اللہ کی رسی کو ہم مضبوطی سے تھام کر ہم بلا خوف و خطر کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ہمارے نزدیک سپر پاور نہیں ہے، وہی ایک سپر پاور ہے، اللہ کی ہے۔ اس لیے ہمیں کسی
طاقتور سے یا کسی ایسے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اسلحے میں یا عددی برتری ہے افواج میں، اور اس لیے ہم کوئی کم تر ہیں۔ الحمدللہ پاکستان اور مسلمان امہ جو ہے، مسلم امہ، وہ اتنی طاقتور ہے، ان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ دنیا کے ہر تشدد اور ہر یلغار پہ وہ جو ہے اس پہ جو ہے اپنا اس کو کور کر سکتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ اپنا مسلط ہو سکتے ہیں۔ اب آ جائیے گا، میں یہ تو بنیادی طور پر آج کے 5 فروری کے ناطہ سے میں نے یہ پیغام دینا تھا آپ کے توسط سے پوری امہ کو، پوری قوم کو، اور خصوصاً کشمیری اور فلسطینی ہمارے جو مظلوم بھائی اور بہنیں اور بچے اور بچیاں ہماری وہ تکلیف میں، اذیت میں، کرب میں جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کی دلوں کی دھڑکن کے ساتھ ہیں، ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں، اور انشاءاللہ جب تک ان کو آزادی نہیں مل جاتی ہے تب تک ہم چین سے انشاءاللہ نہیں بیٹھیں گے۔ اور پاکستان ہمیشہ ان قوتوں کا بھی یہاں ہم مذمت کرتے ہیں جو ہندوستان یا فلسطین کی طرف نرم گوشہ رکھتے ہیں بلا ان مسائل کو حل کیے بنا۔ بالکل ہونا چاہیے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ حالت جنگ میں جانا چاہتے ہیں یا جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہر چیز کا، ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ گفت و شنید سے ہے، ہر مسئلے کا حل مصالحت سے ہے، ہر مسئلے کا حل بھائی چارہ سے ہے، ہر مسئلے کا حل قرارداد جو بھی یونائٹڈ نیشنز میں ہوئی ہے، جو بالا ترین ایک بین الاقوامی ادارہ ہے، اس کے تابع ہونا چاہیے۔ سو اس لیے اس میں جو ہے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے اور کئی نسلیں اس دوران میں آ چکی ہیں، اور کئی نسلیں جو ہے ان کا نقصان بھی ہو چکا، اور کئی بہت سارے جو ہے جانیں ضائع ہوئیں۔ اور اسلام مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا ایمان ہے کہ ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ سو جو بھی قتل گری یہاں کی جا رہی ہے کشمیر میں، یا جو بھی روا کی جا رہی ہے فلسطین میں، وہ انسانیت کا قتل ہے۔ اور چونکہ انسانیت جو ہے ایک گلوبل ویلیج کے طور پر اس وقت آ چکی ہے ہمارے سامنے، سو اس لیے دنیا ساری کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، اور دنیا ساری کے ضمیر کو ہم جھنجھوڑتے ہیں کہ خدا را اس مسئلے کا پرامن طریقے سے حل کرے۔ یہ نہ ہو کہ پھر تیسری جنگ اس دنیا پر مسلط ہو اور وہ صفایا ہو، وہ نقصان ہو، کیونکہ اس وقت ایٹامک پاورز آ چکی ہیں اور ہم نے دیکھا پہلے بھی جتنا انسانیت کا نقصان ہوتا ہے۔ اب آئیے گا الیکشن کے بارے میں۔ دیکھیں الیکشن جس حلقے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے میں اس حلقے سے ذرا شروع ہوتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اوورآل پاکستان میں کیا اس وقت نقشہ ابھر رہا ہے اور کیا اس وقت کیا جا رہا ہے۔ میرے اس حلقے میں NA-122 یہ جو ہے جس میں میں ایک امیدوار ہوں، اس میں پہلے تو جو حلقہ جو پہلے تو جو پولنگ پلان بنا تھا اس میں اس کو رد و بدل کیا گیا کسی مخصوص ہدایت کے تحت، اور ماشاءاللہ جو جن کو ذل سبحانی کو تاج پوشی کے لیے لائے ہیں ان کے امیدوار کی حکم نامے پر اور ان کی انسٹرکشنز پر ان سے بیٹھ کر پہلے تو حلقہ بندیاں کی گئی ہیں۔ اس کے بعد حلقہ بندیوں سے یہ ہوا کہ پھر ریٹرننگ آفیسرز اور پریزائڈنگ آفیسرز اور پولنگ آفیسرز من پسند لوگوں کو بنایا گیا ہے، من پسند لوگوں کو بنایا گیا ہے۔ پھر وہ مستقلاً ان کے ساتھ جو ہے گفت و شنید میں ہے اور پوری پلاننگ کر رہے ہیں، جو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر جو ان کو نظر آیا کہ 60,000 ووٹ یہیں جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی DHA ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں 60,000 ووٹ ہے، جو ووٹ وہ جانتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ بہت پڑھا لکھا باشعور، اور وہ ایسا ہے کہ نہ وہ جھک سکتے ہیں، نہ ان کو مرعوب کیا جا سکتا ہے، نہ ان کو لالچ دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ماشاءاللہ ایسا علاقہ ہے جہاں وہ کوئی پولیس یا کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، یا وہ ریٹائرڈ فوجی ہیں، یا وہ ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں، یا وہ متمول طبقہ ہے جو خواندہ ہے، پڑھا لکھا ہے اور بہت ہی باشعور طبقہ ہے۔ سو ان کو جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ 99% لوگ جو ہیں یہ باشعور ہیں، یہ
میرٹ پر اپنی مرضی، اپنی ضمیر، اپنی سوچ، اپنی فہم، اپنی فراست کے مطابق ووٹ دیں گے. جو ان کے خلاف جائے گا نظر آ رہا ہے، ان کو ریٹرن آن دا وال ہے، جہاں جہاں گئے ہیں ان کو اتنا بڑا ایک نو کا جواب ملا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ماشاءاللہ میاں کو ایک پولنگ سٹیشن میں ڈال دیا، بیوی کو دوسری پولنگ سٹیشن میں ڈال دیا، بچوں کو تیسری پولنگ سٹیشن میں ڈال دیا. ملازم تو خیر جو جس حلقے کے ہیں وہ جائیں گے ہی. اور پھر اس پر یہ ہوا کہ یہاں سے اٹھا کر ہمیشہ ڈی ایچ اے میں سکولز موجود ہیں، بلڈنگز موجود ہیں جو مختص کی جاتی تھیں، جہاں پولنگ روایتی طور پر ہمیشہ ہوتے رہے. ڈی ایچ اے کے اندر ہی ہوتے ہیں. ایک وارڈ کے قانون یہ کہتا ہے کہ اگر پی پی کا مطلب ہے میرے نیچے 4 صوبائی نشستیں آتی ہیں، وہ صوبائی نشست کا پولنگ سٹیشن اسی صوبائی نشست کے اندر ہی رکھنا واجب اور لازم ہے. قانون کے مطابق باہر نہیں پھینکا جا سکتا. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے پولنگ سٹیشنز یہاں سے ڈی ایچ اے سے اٹھا کے کوئی چرڑ پنڈ میں پھینک دیا ہے، کوئی جو ہے اسی طرح دوسرے یعنی دور دراز علاقوں میں پھینکا ہے. حالانکہ 1 میل کے ریڈیس سے باہر نہیں جا سکتا. 1 میل کا ریڈیس، اس سے باہر پولنگ سٹیشن کی قانون اجازت نہیں دیتا. انہوں نے اٹھا کے اس کو بھی پاماسرے یعنی اس کو اٹھا کے پرے پھینکا ہے، اس قانون کو، اس ذائچے کو، اس ضابطے کو. اسی طرح انہوں نے دیہاتوں میں اٹھا کے پھینک دیے تاکہ ڈی ایچ اے کا ووٹر جو ہے وہ ہلکان ہو کر ڈھونڈتا رہے اور مل جائے تو پہلے بیوی کو ووٹنگ کے لیے ایک جگہ جائے، اس کے ریورس پہ الٹ پہ جا کے پھر جائے. پھر گاڑی وہاں تک نہیں جا سکتی، وہیکل نہیں جا سکتی، 2-2 2.5 میل پھر وہاں کھڑے کر کے پھر پیدل جائے، چنچی پر جائے، موٹر سائیکل پر جائے. اور مجھے بتائیں کہ ایسے میں آپ کیا ووٹر جو ہے وہ اتنا بھلا کشٹ کاٹتا ہے کہ وہ بھی ڈی ایچ اے کا ووٹر کہ وہ ایک طرف بیوی کو لائے گا، پھر اس کو جو ہے پیدل اتار کر گاڑی سے پھر اس کو پتہ نہیں بیل گاڑی پہ بٹھائے گا یا چنچی پہ بٹھائے گا یا موٹر سائیکل کے پیچھے بچھائے گا، اس کا ووٹ کروا کے پھر اپنا ووٹ دینے وہ دوسری یعنی اپوزٹ سائڈ پر جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں پری پول ریگنگ کی بدترین، پاکستان میں بدترین یہ جو ہے مثال قائم کر دی گئی ہے. میں نے اس کے لیے درخواست دی، میں نے پنجاب الیکشن کمشنر کو میں خود ملا، وہ چوہان صاحب ہیں، اور وہاں ان کے نائب ڈوگر صاحب ہیں، ان کو انہوں نے دیا. انہوں نے کہا انویسٹیگیشن کریں موقع پر جا کے. اب اگر ڈپٹی کمشنر صاحبہ، اگر چیف منسٹر صاحب کی وہ عزیزہ ہوں تو پھر آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگا؟ انہوں نے کہا جا کے انسپیکشن کریں. رپورٹ عملے نے دی کہ یہ درست کہہ رہے ہیں، یہ آؤٹ آف جو ہے رینج بنایا گیا ہے، آؤٹ آف ریجن بنایا گیا ہے، اور یہ ان کو تکلیف دینے کے لیے بنایا گیا ہے. اور میاں بیوی کو اپارٹ پھینک کر ایک کا ادھر کرنا ایک کا ادھر کرنا اس کا بھی جواز نہیں ہے. لیکن فرمانے لگے جی اب تو ہم بھیج چکے ہیں، اب چیف الیکشن کمشنر ہی کر سکتے ہیں. میں نے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بھی درخواست دی، میرے ایسوسیٹ جا کے وہاں ملے. وہ تو ماشاءاللہ سلطان سکندر صاحب تو صرف مخصوص لوگوں کو ملتے ہیں، ورنہ وہ ان کو جمع کروانی پڑتی ہے درخواست. وہ کہتے ہیں آپ کو جواب مل جائے گا، اور جواب مجھے لو لیٹر ملتا ہے کہ جناب سب چیزیں جو ہے وہ قانون اور ذائچے کے مطابق ہوئی ہیں، اور وہ جو ہے ہماری سرد خانے میں درخواست کو وہ جو ہے نظر کر دیا گیا، جس طرح ماشاءاللہ باقی چیزیں کرتے ہیں. یہ اب جب پرابلم ہے تو میں نے درخواست دی ہے کہ جناب یہ جو پریزائڈنگ آفیسر اور پولنگ آفیسرز جو آپ نے یہاں بنائے ہیں یہ تو ہیں ہی مخالف گروپ کے دیے ہوئے نام ہیں، اور یہ ان کے ساتھ روز میٹنگ کرتے ہیں، کمیونیکیشن میں ہیں، اور ان کو ہدایات ہے کہ مخالف امیدوار کے پولنگ ایجنٹ کو